الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کی اپنی پہچان ہے، اس کی اپنی تصویر ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، اس کی اپنی شخصیت بھی ہے، جس کو محفوظ رکھنا یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دے کر بھیجا تو اس کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، نبیوں کو بھی بھیجا، تاکہ ہم دنیا میں زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا کو بنایا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ ایسا کوئی کام ہم سے نہ ہونے پائے جس سے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد سے بغاوت لازم آ جائے، یا اس مقصد کی خلاف ورزی جس سے ظاہر ہو، یا وہ دین جس دین کو دے کر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جس دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس دین کے خلاف ہو جائے، یا جس سے اس دین کے کسی پہلو کو نقصان پہنچ سکے، ایسے کسی بھی کام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بڑی سختی سے روکا ہے۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ اسلام کی شخصیت دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان سارے پہلوؤں کو، ان ساری چیزوں کو چھوڑنے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا جن سے اسلام کو، اسلام کی شخصیت کو یا اسلامی احکام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس میں سب سے گندی جو چیز ہے وہ ہے شرک، وہ ہے کفر اور اس کے سارے طور طریقے، شرک اور اس کی ساری قسمیں، کفر اور اس کے سارے پہلو، یہ اور اسلام دونوں ایک ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے۔ جیسے پانی ہے، ایک برتن میں پانی ہو اور ایک قطرہ گندگی کا یا پیشاب کا اس پانی میں گر جائے تو وہ پانی پورا نجس ہو جاتا ہے، نہ طہارت کے قابل رہتا ہے اور نہ کسی پاکی کے قابل رہتا ہے، نہ پینے کے لائق رہتا ہے۔ ایسے ہی شرک ایسی نجاست ہے، ایک خباثت ہے جو اگر کسی انسان کے عمل کے اندر داخل ہو جاتی ہے اس کے سارے عمل کو نجس کر دیتی ہے، اس کی ساری زندگی کو مشکوک کر دیتی ہے۔ جتنا انسان شرک سے، کفر سے اور اس کے اعمال سے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا دین سے اور دینی اعمال سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے بڑی سختی سے اس کی مخالفت کی اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے یہ شرط قرار دیا کہ کفر کی ساری چیزوں کا ہم کھلا زبانی بھی عملاً بھی انکار کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا۔ اب طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں جو بھی چیز ہوگی وہ طاغوت ہے، شریعت کے مقابلے میں جو بھی چیز ہوگی وہ طاغوت ہے، اسلامی احکام کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے گی وہ طاغوت ہے، اسلامی اعمال کے مقابلے میں جو بھی چیز آئے گی وہ طاغوت ہے، اسلام کے جو تہوار ہیں اس کے مقابلے میں جو چیز آئے گی وہ بھی طاغوت ہے۔ چنانچہ اسلام اور اس کے مد مقابل کی جتنی چیزیں ہیں، اسلام کے مقابل کی طاغوت یا تو اسلام ہوگا یا طاغوت ہوگا۔ تو اسی لیے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے، پہلے غیر شرعی چیزوں کا انکار ضروری ہے، پہلے غیر اللہ کا انکار ضروری ہے۔ کہا جو طاغوت کا انکار کرے
اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا، مضبوط سہارے کو پکڑ لیا۔ یہ وہ سہارا ہے جو خدا کا سہارا ہے، جس سہارے کے ساتھ پھر انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، جس سہارے کے ہوتے ہوئے انسان کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہم نے جیسے کہا کفر ایک نجاست ہے، اب یہ نجاست آئے گی مسلمانوں کے دل سے ایمان کی اہمیت، دین کی اہمیت، شریعت کی اہمیت، اسلامی قانون کی اہمیت، یہاں تک کہ توحید کی اہمیت بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ ان کے اندر پھر غفلت، لاپرواہی، بے دینی اسی طرح سے شروع ہو جائے گی جتنا وہ شرک سے، کفر سے اور غیر اللہ سے، غیروں کے احکام سے، غیروں کے اعمال سے قریب ہوگا۔ اور غیروں کی جو شریعت ہے، غیروں کے جو اعمال ہیں، غیروں کی جو عبادتیں ہیں، وہ ہے کیا؟ شریعت نے کہا کہ یہ خواہش پرستی ہے، یہ ان کی اپنی منمانی چیزیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ آسمان سے کوئی دلیل نازل ہوئی، نہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، وہ تو ان کی ایک منمانی چیزیں ہیں جو پشتہا پشت سے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خود ان سے پوچھا جائے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، وہ آپ کو بتا نہیں پائیں گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ہوا کہتے ہیں خواہشات کو۔ کہا کہ جو لوگ جانتے نہیں ہیں، جو اسلام کو جانتے نہیں ہیں، دین کو جانتے نہیں ہیں، خدا کی طاقت اور اس کی قدرت سے جو واقف نہیں ہے، ان کی خواہشات کے پیچھے آپ مت پڑیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اللہ کی طرف سے جو حق آپ کے پاس آیا ہے، جو سچائی آپ کے پاس آئی ہے، اس کو چھوڑ کر غیروں کی خواہش پرستی کے پیچھے، ان کا جو منمانی دین ہے جس کو دین کہتے ہیں، اس کے پیچھے آپ مت پڑیے۔ یہ سختی سے اللہ تعالیٰ نے روکا کہ یہ خواہش پرستی، یہ ان کی منمانی چیزیں جن کو انہوں نے مذہب کا نام دیا ہے، دین کا نام دیا، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، یہ اسلام کے ساتھ بغاوت ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہ زمین بنائی ہے، اللہ نے سارے وسائل بنائے، کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں چلا جائے۔ اب جو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کرے گا وہ اللہ کا باغی ہوگا، اور باغی کو ساتھ دینا کوئی اس کو گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا اگر کوئی باغی ہے، اس ملک کے قانون کے خلاف کوئی چلنے والا ہے، اگر ہم اس کا ساتھ دیں گے تو یہ ملک کے ساتھ بغاوت شمار کی جاتی ہے، ایسے شخص کو سب سے بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہاں نظام اللہ کا چلتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے، اللہ کی شریعت کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے اور ہم بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں تو باغیوں کے ساتھ دینے کی طرح ہوا۔ اس لیے اللہ کے یہ سب سے خبیث اور سب سے نجس اور سب سے ناپسندیدہ چیز قرار دی گئی، اور کہا جب تک شرک ہوگا تب تک کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اتنی گھناؤنی تصویر اللہ تعالیٰ نے شرک کی ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے دشمن کو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ تعجب سے اللہ پوچھتے ہیں جو میرا دشمن ہے، جو تمہارا دشمن ہے، اس سے تم دوستی کرتے ہو، حالانکہ انہوں نے جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کا انکار کیا ہے، جو شریعت تمہارے پاس آئی ہے اس کا انکار کیا ہے۔ گویا انداز یہ بتاتا ہے کہ یہ بے غیرتی ہے کہ جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، شریعت کا منکر ہے، اب ہم ان کے ساتھ ان کی چیزوں میں شرکت کریں، اس سے بڑھ کر کیا بے غیرتی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، انسانیت کے ناطے جو حقوق ہیں ان حقوق کے ادا کرنے میں ہمیں مسلمان غیر مسلم اس کی فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان جیسے مسلمان ہے، ایک انسان اسی طرح سے غیر مسلم بھی ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے جو حقوق ہیں، وہ بیمار ہیں ان کی عیادت کرنا،
وہ محتاج ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کو مدد کی ضرورت ہے، اس کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ ایک انسان ہونے کے ناطے جو انسانی تقاضے ہیں اس کے پورا کرنے سے اسلام کبھی روکتا نہیں ہے. لیکن معاملہ جہاں عقائد پر آ جاتا ہے، جہاں مذہب پر آتا ہے، جہاں شریعت پر آتا ہے، وہاں ان کے ساتھ دینے کی ہمیں اسلام اجازت دیتا نہیں. اب ایک مسلمان یہ سوچے کہ جس کے پاس خود پیغام ہے اللہ کا، جس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، اب وہ مسلمان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اللہ کے قانون کو سمجھتے ہوئے، اللہ نے ان کو خود کفیل بنایا ہے ہر پہلو پر، اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ وہ غیروں کے ساتھ ان کی ان چیزوں میں شریک ہو جائے جو ان کی مذہبی چیزیں ہیں، تو اس کی قطعاً اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ دوسروں کی مذہبی چیزیں، ان کو جو تہوار ہیں اس میں شریک ہونا تو دور کی بات، اس پر ان کو مبارکبادی دینا یہ بھی جائز نہیں ہے. بلکہ کوئی ایسا تعاون جو ان کے اس طرح کے غیر شرعی، شرکی اور کفریہ تہوار کے منانے میں سپورٹ بن سکتا ہو، ایسا تعاون بھی اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. یہاں تک لکھا ہے اپنی جگہ دینا، ایسی چیزیں ان کو بیچنا جس سے وہ کفریہ اعمال میں سپورٹ لے لیں، وہ بھی جائز نہیں. یہاں تک علماء نے سختی سے لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی شخصیت کو باقی رکھنا ہے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم خود کفیل ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم دین برحق پر قائم ہے، پھر بھی ہم ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر افسوس بلکہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ان کی جلوسوں میں شریک ہو کے ان کے ساتھ ناچنے لگے، ان کے ساتھ گانے لگے، ان کے ساتھ ہم بھی خوشیاں اور تماشا منانے لگے. پھر دین کہاں باقی رہا ہمارا؟ شریعت کہاں باقی رہی؟ یہ افسوس ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں کی دینداری کا چرچا ہو، وہاں ہمارے سامنے یہ اعمال ہمارے نوجوان کریں اور ہمیں خبر تک نہ ہو. ہماری غیرت اور ہماری حمیت اس سے بھڑک نہ جائے تو پھر ایمان کہاں باقی رہا ہمارا؟ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ماحول میں ہم جائزہ لیں، ایسی چیزوں کی نحوست کو بیان کریں کہ یہ شرکیہ چیزوں کی نحوست کیا ہے، اس کی بے برکتی کتنی ہے، اللہ کی رحمت سے انسان کتنا دور ہو جاتا ہے اور اللہ کا غضب کس طرح سے نازل ہوتا ہے. یہ بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کو شرک کیا ہے اور دین اسلام کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے، کیوں اسلام ہی پر عمل کرنا ضروری ہے، شرک سے دور رہنا کیوں ضروری ہے، یہ ہم نے بتایا نہیں ان کو. اس کی نحوست، اس کی غلاظت، اس کی نجاست، اس کو ہم نے کھول کر بیان ہی نہیں کیا ہے. افسوس یہ ہو رہا ہے کہ آج اس کے نتائج ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ کفر کے دلدل میں، کفر کی نجاست میں اور کفر کی خباثت میں اب ہماری اولاد شریک ہو رہی. اللہ حفاظت فرمائے. بہت ڈرنے کی چیز ہے یہ. سب سے بڑی چیز، اگر یہ کفر ہو گیا تو پھر کوئی ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے. ساری کمزوریوں سے پہلے اس کمزوری کا حساب لینا ضروری ہے. اگر یہ عمل ہے تو پھر کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا اللہ کے دربار میں. تو اس لیے بڑی ڈرنے کی چیز ہے، افسوس بھی کرنے کی چیز ہے اپنی اولاد کی، اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، اپنی قوم کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور کفر و شرک سے جتنا ہو سکے ان کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. اسی میں ہماری بقا بھی ہے، اسی میں ہماری سلامتی بھی ہے، اسی میں ہماری حفاظت بھی ہے، اسی میں ہمارے لیے سکون بھی ہے، اسی میں ہمارے لیے اطمینان بھی ہے اور اسی میں ہمارا غلبہ بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پہلو پر توجہ دے کر اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق دے. آمین.